یہ ایمان کے دو درجے ہیں. ایک وہ سچی ایمان ہے اقرار باللسان، جو موروثی طور پر بھی ہمیں مل گیا ہے والدین سے. یہ ایمان تو دنیا میں صرف مسلمان نے آپ کو منوانے کے لیے بس یہ ایمان کافی ہے. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں. شکریہ. حقیقی ایمان جس کی بنیاد پر تحریک چلے، تحریک میں قربانیاں دینی پڑتی، جانیں دینی پڑتی، تن من دھن لگانا پڑتا ہے، اس کے لیے یقین والا ایمان درکار ہے. اس دنیا پر اتنا یقین نہ ہو جتنا آخرت پر یقین ہو جائے. جب تک یہ نہ ہو مادی وسائل پر اتنا اعتماد نہ ہو جتنا اللہ پر اعتماد. سارے وسائل موجود ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا اگر اللہ نہ چاہے، اور کوئی وسائل موجود نہیں ہے پھر بھی نتیجہ نکل سکتا ہے اگر اللہ چاہے. جب تک یہ یقین نہ ہو وہ ایمان نہیں ہے، وہ موروثی عقیدہ ہے. تو جو ایمفیسس ہونا چاہیے تھا اس معاملے میں اخوان بہتر رہے جماعت اسلامی سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی مادری زبان عربی ہے، قرآن مجید وہ پڑھتے تھے، تو قرآن مجید کے ذریعے سے ان کو کچھ نہ کچھ بہتر ایمان کی گہرائی جو ہے زیادہ نصیب ہوئی ہے. ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے، اور اس کی کوئی خصوصی مہم نہیں چلائی گئی کہ جماعت اپنے کارکنوں پر لازم کرے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ عربی سیکھیں، قرآن کو اپنی آنکھوں سے سیکھیں. بس یہ کافی سمجھ لیا گیا، مولانا مودودی کی تفسیر پڑھ لیا کرو، تفسیر القرآن، بس یہ گویا کہ کافی. تو پہلی بات یہ کہ اس میں انڈر ایمفیسائز ہوا ایمان. اور نمبر دو، اس میں اس سے بھی اہم تر بات یہ ہے کہ ایمان ہے ایک عوام الناس کا، ایک ایمان ہے انٹیلیجنسیا، دی انٹلیکچوئل مائنورٹی، دی برین ٹرسٹ آف دی سوسائٹی. ان کے اندر ایمان پیدا کرنا بہت مشکل کام ہے. عام آدمی کا دماغ اور اس کا دل کلین سلیٹ کے مانند ہے، اس پہ کچھ لکھا ہوا ہے ہی نہیں. نہ اسے پتا یہ کہ ڈارون کس بلا کا نام ہے، نہ اسے یہ پتا کہ فرائڈ کس چڑیا کا نام ہے، نہیں پتا. مارکس کیا مصیبت تھی کچھ پتا نہیں، برٹرینڈ رسل کون تھا، آئنسٹائن کس چڑیا کا نام ہے کچھ پتا نہیں. ان کو کچھ نہیں ہے، کوئی نظریاتی یہاں خلا ہے، نظریاتی کلین سلیٹ، تختی ہے، صاف ہے، پوچھی ہوئی ہے، جسے کہتے تھے بچے پوچھ لو، پٹی جو ہے اس کو پوچھ لو، پوچھی ہوئی تختی پر لکھ دیجئے، جو چاہے لکھ دے گیا. عوام کا معاملہ ہو ہے، اس کے لیے نصیحت کام کر جاتی ہے. دل خیزت پر دل ریزت، خلوص کے ساتھ بات آپ کے دل سے نکلی، زبان سے وارد ہوئی، اور خلوص کے ساتھ اس کے کانوں سے ہو کر اس کے دل میں اتر گئی، اس لیے کہ کلین سلیٹ ہے. لیکن یہ جو پڑھے لکھے ہیں، یہ کوئی ڈارون کا اسیر ہے، کوئی فرائڈ کا اسیر ہے، کوئی مارکس کا اسیر ہے، کوئی سارٹرے کا اسیر ہے، کوئی کسی اور کے فلسفے میں الجھا ہوا ہے، سرگرداں ہے، کوئی سائنٹسزم ہے، کوئی امپیریلزم ہے، نہ معلوم کیا کچھ ہے، لاجیکل پازیٹیوزم ہے، ایگزسٹینشلزم ہے، امپیریسزم ہے. لہذا ان کے اندر ایمان پیدا کرنا، پہلے ان کے بیریئرز کو توڑنا پڑے گا کہ دماغوں میں جو خناس بھرا ہوا ہے پہلے اس کی صفائی کرنی ہوگی. تطہیر فکر ہو بڑے پیمانے پر اور اعلیٰ سطح پر، پھر ان کے اندر ایمان پیدا ہوگا. یہ حصہ ان تحریکوں میں سرے سے مفقود رہا. جس لیول پر یہ کام ہونا چاہیے تھا، جس لیول پر اقبال نے شروع کیا تھا، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اس کے بعد صرف ایک اللہ کے بندے نے، اور وہ ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور. لیکن یہ کہ بہرحال وہ نہ کسی جماعت سے وابستہ تھے، نہ کسی تحریک سے، وہ ان کا انڈیویجول کام شمار. باقی تحریکوں نے اس کو اون کیا ہی نہیں، اس پر جو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں. تیسری اور سب سے بڑی جو مصیبت لاحق ہوئی ہے وہ دہشت گردی کی وبا. دیکھیے، دہشت گردی کے موضوع پر میں تقریر کر چکا ہوں 26 نومبر کو اسی جگہ پر. ہو سکتا ہے بہت سے حضرات محسوس کریں اس وقت کیا کہا تھا، اب کیا کہیں. اس وقت میں نے کسی درجے میں دہشت گردی کا جواز فراہم کیا تھا. وہ کس حالت میں؟ اگر کسی فرد کو بے بس کر دیا جائے، لاچار کر دیا جائے، وہ کچھ نہ کر سکے، تو پھر اس کی طرف سے غصے کا اظہار، کوئی گالم گلوچ ہو جائے، کچھ تو ہو، دشنام نالہ ہو فریاد کچھ تو ہو،
چیخے ہے درد ہے دل برباد، کچھ تو اس کو کسی درجے میں جواز دیا جا سکے، وہ کیا کرے؟ یو ہیو لیفٹ نو وے اوپن فار ہم، آپ نے اسے دیوار سے لگا دیا، کچھ تو کرے گا وہ، پھر گیم کے رولز جو ہے، رولز آف دی گیم کی پابندی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کسی قوم کا اگر یہ حال ہو گھیر لیا گیا چاروں طرف سے، اسے نظر آ رہا ہو کہ ہمارا جو ہے قومی سطح پر انہیلیشن کا معاملہ ہونے والا ہے، شاید ایتھنک کلینزنگ ہو جائے گی، پیلسٹینینز کو تو یہ خطرہ ہے اس کا، we shall just be exterminated۔ بناتا ہوا اسرائیل جو ہے شہروں کی قیادت پہ اس بات کی طرف بڑھ رہا ہے، اس حوالے سے کیا کریں؟ کچھ تو کریں۔ بی ایل او کی دہشت گردی کو ہم نے جواز دیا تھا، ہمیں آج بھی جواز دے ہے، کسی قوم پر اتنا ظلم کیا جائے، 2000 سال سے جو ایک قوم نکلی ہوئی تھی وہاں سے اسے لا کر زبردستی وہاں پر ان کے سینے پر سوار کر دیا گیا اور ایک خنجر کی طرح پیوست کر دیا گیا۔ کوئی دکھ ہے؟ کوئی انصاف؟ کہاں جائیں؟ یو این او ہے تو ان کی لوڈی ہے تو وقت، امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو سمجھتا ہے اپنا لے بارک، بیٹا مانتا ہے، اس کے بیٹے سے زیادہ باپ مانتا ہے، حقیقت کے اعتبار سے باپ مانتا ہے۔ یہ بات سمجھ لیجیے، عیسائی جو ہیں، آپ نے پہلے سنا ہوگا زائنسٹ صرف یہودی ہوتا ہے، کرسچین زائنسٹ وہ اسرائیلیوں سے زیادہ بڑھ کر اسرائیل کے سپورٹر ہیں، اور وہ کون ہے؟ کرسچنز، پروٹیسٹنٹ کرسچنز ویسٹ۔ بہرحال یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے۔ دہشت گردی کا اس درجے میں جواز کہ کوئی مجبور و مقہور قوم ہو یا فرد ہو، وہ کہیں اپنے رد عمل کے اظہار میں کوئی غلط حرکت کر بیٹھے تو اس کے لیے کوئی جواز ہو سکتا ہے۔ یہ اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں وہ دہشت گردی جو قیام اسلام یا احیاء اسلام کے لیے اختیار کی جائے، موسٹ انفارچونیٹ، موسٹ کاؤنٹر پروڈکٹیو، یہ بات میں نے بہت مرتبہ کہی ہے، بہت مرتبہ کہی ہے۔ آج دو الفاظ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے گئے، مسلم فنڈامنٹلسٹ، ٹیررسٹ۔ ہر مسلمان جو اسلام کو دین سمجھتا ہے، صرف مذہب نہیں سمجھتا، ہی از فنڈامنٹلسٹ۔ ہاں، جو دین کی بات نہ کرے، مذہب کی بات کریں، دے آر ریڈی ٹو ایمبریس دیم، کم آن۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں ہماری لڑائی اسلام سے نہیں ہے، پولیٹیکل اسلام سے۔ اسلام کو نظام زندگی بنانا چاہتے ہیں، یہ ہمیں گوارا نہیں، یہ ہمارے سیکولر نظام کے لیے تھریٹ ہے، یہ ہمارے گوارا نہیں، یہ ہمارے جو سرمایہ دارانہ نظام ہے معیشت کا، اس کے لیے خطرہ ہے، یہ ہمیں گوارا نہیں۔ یہ ہے اصل میں۔ باقی تم رہو، نماز پڑھو، دوسرے رکھو، نماز جو ہے دن میں 5 کی بجائے 10 پڑھو، ہمارا کیا جاتا ہے؟ ہاں، ہمارے یہاں کام کرو گے 8 گھنٹے کام پورا کرنا پڑے گا، پیسے تبھی ملیں گے، ویج تبھی ملے گی۔ روزے 30 کے بجائے 60-70 رکھو مہینے سال کے اندر، ہمارا کیا جاتا ہے؟ رکھو، ایک کام کرنا پڑے گا۔ یہ ہے اصل میں بات۔ تو اسلام کے نفاذ کے لیے کوئی دہشت گردانہ انداز اختیار کرنا، یہ انتہائی خوفناک غلطی ہے جو ہوئی ہے۔ اس میں جس طریقے سے اس کو واضح کیا کرتا ہوں اسے آج سمجھ لیجئے۔ ہماری ان تحریکوں کا حشر کیا ہوا ہے؟ بدقسمتی سے پاکستان کی جماعت اسلامی اس سے بچ گئی ہے، یہ ایک اچھا اور پوائنٹ ہے۔ عام طور پر عرب ممالک میں جو ہوا الاخوان کے زیر اثر، جب بیلٹ کے ذریعے سے راستہ رک گیا تو فوراً بلٹ، نتھنگ ان بٹوین، یا بیلٹ یا بلٹ۔ وہ جو فیض نے کہا ہے، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے، وہ انتخابات کے ہنگامے سے نکلے تو بیلٹ، دہشت۔ یہی ہوا مصر میں، الاخوان ہی میں سے ایک حصہ ٹوٹا، التکفیر والہجرہ، انہوں نے کلنگ شروع کیے، مرڈر شروع کیے۔ انوار السادات کو مارنے والے یہی تھے، اور میری ملاقات ہوئی تھی 79 میں جناب عمر تلمسانی جو مرشد عام تھے اس وقت، اب تو وہ بھی فوت ہو چکے ہیں، الاخوان المسلمون، انہوں نے بتایا کہ ہاں یہ ہمارے ہی لوگ تھے جو وائلنٹ ہو گئے، لیکن اب ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ انہی میں سے پھوٹی تھی حزب تحریر۔ حزب تحریر کا کام کیا ہے؟
فوجی انقلاب برپا کرو، فوج کے اندر انفلٹریٹ کرو، نہایت خطرناک طریقہ کرو۔ اسی میں سے پھر یہ ہے ایک گماع اسلامیہ کے نام سے، جماعت اسلامی نہیں بلکہ وہ گماع، کیونکہ مصر میں جیم کو گاف بولتے ہیں، گمال عبد الناصر، تو گماع اسلامیہ کہلاتے ہیں، جس کے لیڈر اس وقت امریکی جیل میں پڑے ہوئے عمر عبد الرحمان، یہ بھی ٹیررسٹ۔ ان چیزوں نے بہت شدید نقصان پہنچایا ہے عالم اسلام کے احیائی تحریکوں کو۔ آج ہماری عالم اسلام کے احیائی تحریکوں پر ٹیررزم کا جو لیبل چسپاں ہو گیا ہے، اس میں ہمارا اپنا دخل ہے، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میں نے آج آیتیں جو پڑھی تھی، اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَیہا، غزوہ احد میں مسلمانوں کو چرکا لگا، 70 مسلمان شہید ہو گئے، تو بہت سے لوگوں نے کہا قُلْتُمْ أَنَّ هَٰذَا، جب تم پر کوئی مصیبت وارد ہوئی، حالانکہ تم اس کی دوہری مصیبت ان کے اوپر لا چکے تھے۔ غزوہ بدر میں بھی 70 مارے گئے تھے قریش، لیکن وہ قریش کے سب سردار تھے۔ یہاں 70 شہید ہوئے، ان میں سردار ایک دو ہی تھے بس، باقی عام مسلمان تھے۔ اس لیے دگنا کہا ہے کہ تم نے ان کو دگنا چرکا لگایا تھا۔ قُلْتُمْ أَنَّ هَٰذَا، تم نے کہا یہ کہاں سے ہو گیا؟ جیسے آج ہم سوچ رہے ہیں یہ اخوان کے لیے مدد کیوں نہیں آئی، طالبان کے لیے کیا ہوا، ان کو فتح کیوں نہیں ہوئی، انہوں نے اسلامی حکومت قائم کی تھی تو فتح کیوں نہیں ہوئی؟ قل، انہوں نے کہا یہ کہاں سے یہ مصیبت ہم پر آ گئی؟ قل هو من عند انفسکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ تمہارے اپنے طرف سے ہے، تمہاری اپنی جانوں میں سے نکلی ہوئی مصیبت ہے۔ تم نے غلطی کی تھی، تم نے ڈسپلن کو توڑا تھا، تم نے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، اس کی سزا دی گئی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہاں اللہ تعالیٰ روک سکتا تھا، سزا نہ دیتا، یہ اس کے اختیار میں تھا، کنڈوم کر دیتا، معاف کر دیتا، لیکن نہیں، اس کی حکمت، اس کی مشیت یہ ہوئی کہ تمہیں سبق سکھائے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، جو کچھ اس دن جب کہ دو فوجیں آپس میں ملاقات کی، انہوں نے لڑے، مڑ بھیڑ ہوئی، تو جو کچھ ہوا ہے اللہ کے اذن سے ہوا ہے، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا، اذن خداوندی تھا۔ ہاں انہیں ان کی غلطی کا خمیازہ بھگتنا چاہیے۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اس لیے تھا کہ اللہ جان لے کون حقیقی مومن ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور جان لے اللہ کو کون منافق ہے حقیقت میں، وہ اسلام کے پردے میں، اسلام کے لبادے میں اصل میں منافق ہے۔ یہ صورتحال جو ہے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی غلطیاں، ہماری اپنی غلطیاں، ہمارے اپنے کرتوت ہیں در حقیقت۔ یہ دہشت گردی کا معاملہ جو ہوا ہے، الجزائر میں بھی یہی ہوا، انتخابات کے ذریعے سے کامیابی ہو رہی تھی، الجزائر کی فوج نے آ کے پٹ اٹس فٹ، وہاں پر آ کر اپنا جو ہے وہ دباؤ ڈالا، ختم کر دیا معاملہ، راستے میں رکاوٹ ڈال دی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اب تشدد شروع ہو گیا، اب گرینیڈ پھینکے جا رہے ہیں فوجی دستوں کے اوپر، فوجی ٹرکوں کے اوپر، پولیس چوکیوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ بہرحال اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہاں پر اب یہ پوری تحریک جو ہے وہ تقریباً تحلیل وہ کر رہے ہیں۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ طالبان نے ہرگز کوئی دہشت گردی نہیں کی، قطعاً نہیں کی، بالکل نہیں کی، اور کوئی الزام بھی نہیں۔ دنیا بھی جو انہیں پر الزام ڈال رہی ہے وہ یہ کہ دہشت گردوں کی حمایت کی، دہشت گردوں کو پناہ دی، دہشت گردوں کو سپورٹ کیا، یہ نہیں کہ خود دہشت گردی کی۔ اس راستے میں وہ بالکل جو ہے بے گناہ، انہوں نے اپنی سرحد کے باہر کوئی ایک قدم بھی نہیں اٹھایا۔ یہ طالبان کے 5-6 سال کی حکومت کا جو ہے کھلا ریکارڈ ہے، کچھ نہیں کیا۔ لیکن بدقسمتی سے اسامہ ابن لادن اور ان کی تنظیم القاعدہ جو ہے وہ ہمیں معلوم ہی اب ہوئی ہے، ابھی تو پتہ نہیں تھا کہ القاعدہ کے نام سے ان کا واقعتاً ایک بڑا نیٹ ورک ہے، اور انہوں نے اوپنلی ڈکلیئر کیا ہے امریکہ کے خلاف جنگ، اور جنگ کیسے؟ دہشت گردی کے انداز، اس کے لیے دلائل کو دیتے ہیں، اس کے لیے سیرت سے، احادیث سے اس کے لیے دلائل لاتے ہیں۔ میرے پاس ان کے دیے ہوئے دلائل جو ہے باقاعدہ فوٹو اسٹیٹ اس کا واقعات کا موجود ہے، جو ان کے دو بڑے لیڈروں نے مرتب کیا۔ لیکن میں نے ایک ہی بات میں اس کی نفی کر دی تھی، جو صاحب لے کر آئے تھے، میں نے کہا میں نے پڑھا ہے، وہ 100% درست باتیں ہیں لیکن 100% غلط ہیں۔ وہ حیران ہوئے، میں نے کہا باتیں سب ٹھیک ہیں لیکن وہ ہوتی ہے اسلامی حکومت کی طرف سے، یہاں کوئی حکومت نہیں تھی اسامہ کے پاس،
کرنے کا کام یہ تھا کہ وہ کہیں حکومت قائم کرتا، پہلے سعودی عرب میں کرتا تھا، اگر کچھ کرنا تھا تو سعودی حکومت کے خلاف کرتا، یہ امریکہ کے خلاف کہاں جا پہنچا، اس کا خمیازہ بھگتنا۔ حالانکہ مجھے یقین ہے آج کی تاریخ میں بھی میں اس پر قائم ہوں، میرا پہلا موقف تھا کہ جو 11 ستمبر کو امریکہ میں ہوا یہ اسامہ نے نہیں کیا، لیکن اسامہ کے کچھ ساتھی، کچھ دوست، انہوں نے کچھ ایسے بیانات دیے کہ خام خواہ ان سے یہ انفر کر لیا گیا کہ اسامہ نے تسلیم کر لیا کہ ہم نے یہ کام کیا۔ میری رائے یہ ہے کہ یہ موساد نے کروایا، اسرائیل نے کروایا۔ 1967 میں جیسے کہ یو ایس ایس لبرٹی پر حملہ کیا گیا تھا میڈیٹرینین میں، یہ ایسا ہی واقعہ تھا، لیکن اس میں اس نے استعمال کیا ہے چند ناراض اور جو غصے کے اندر تھے، غضبناک قسم کے عرب نوجوان تھے، انہیں استعمال کیا بغیر اس کے کہ ان کو پتا چلا ہو کہ ہمیں موساد استعمال کر رہا ہے۔ یہ طریقے ہوتے ہیں، بڑے سٹل طریقے ہوتے ہیں دنیا کے اندر جو سازشی تحریکیں چلتی ہیں، کس انداز میں چلتی ہیں، یہ خود پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کس کا اعلی کار بن رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں میں تو اپنا کام کر رہا ہوں، جبکہ کسی اور نے آپ کو اپنا اعلی کار بنا لیا ہے، کہ خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا ذوق نخچیری، یہ ہوتا ہے۔ ہاں ان میں سے کسی نوجوان کا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی رابطہ جو ہے اسامہ ابن لادن کے ساتھ تھا، جس کے بنا پر اسے یہ معلوم تھا کچھ اندازہ ہلکا سا کہ کچھ ہونے والا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن ان کے ساتھی ابو غیث نے جو بیان دیا کہ ہم امریکہ کے مسلمانوں کو ہدایت کرتے ہیں کہ وہ اونچی بلڈنگز میں نہ رہیں اور ہوائی جہازوں میں سفر نہ کریں، گویا کہ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ گویا کہ پہلا بھی جو کچھ کیا ہم نے کیا، آئندہ اور کریں گے۔ بہرحال یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوئی ہے اسلامی تحریکوں کی بحثیت مجموعی، اور اس میں جو سب سے بڑا ذریعہ بنا ہے وہ جہاد افغانستان تھا۔ جہاد افغانستان کہ جو روس کے خلاف ہوا، جس کو اون کیا امریکہ نے، اور اس کے ذریعے سے اپنا ایک بہت عظیم مقصد جو ہے تاریخی طور پر، آج دنیا یونیپولر ہو گئی ہے، آج آپ کہیں اور طرف دیکھ ہی نہیں سکتے، جو چاہے بش صاحب کہہ دیں، کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا صاحب دلیل کیا ہے آپ کی، کون پوچھے، کس کی حیثیت ہے؟ روس بھی ہے تو منقار زیر پر ہے، چائنا بھی ہے تو اسے بھی اپنی مصلحتیں لاحق ہیں، آخر مصلحتیں کس کے لیے نہیں ہیں؟ اس سے پہلے بائی پولر ورلڈ تھی، اس میں کچھ نہ کچھ بچت ہوتی تھی۔ ایرانین ریولوشن کو بچت اس لیے ہو گئی تھی کہ امریکہ کوئی قدم اس لیے نہیں بڑھا سکا آگے ایران کے خلاف کہ اندیشہ تھا کہ رشیا آ جائے گا، اور رشیا تو سب پر بیٹھا ہوا ہے۔ ایران اور رشیا میں فرق کیا ہے؟ 30 ڈویژن آرمی جو ہے رشین، وہ ایران کے شمالی جو سرحدیں ہیں ان کے اوپر پڑی ہوئی تھی کہ ذرا اگر امریکہ موو کرے گا ہم فوراً، اور وہ تو گھنٹوں کے اندر آگے آ جاتے ہیں ان کے ٹینک۔ لہذا ان دونوں طاقتوں نے ایک دوسرے کو تھام لیا، نیچے ایرانین ریولوشن کو جگہ مل گئی، بریدنگ سپیس مل گئی، ورنہ ظاہر بات ہے کہ ایسا معاملہ ہوتا جیسا آج ہے تو چند دنوں میں ایران کو بھی تہس نہس کر دیتا امریکہ، کیا نہیں کر سکتا؟ لیکن نہیں، اس وقت بائی پولر ورلڈ تھی، اور دونوں پولز نے اپنے آپ کو جو ہے روک لیا ایک دوسرے کو، نتیجہ نیچے جو ہے وہ چھتری بن گئے اور نیچے موقع مل گیا۔ بہرحال اس جہاد افغانستان کو جہاد فی سبیل اللہ قرار دینا ہماری سب سے بڑی حماقت تھی۔ وہ جہاد جو ہو رہا روسیوں کے خلاف، اسے میں جہاد مانتا ہوں، لیکن جہاد فی سبیل الحریت، آزادی کا جہاد۔ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پہلے دعوت دی جاتی ہے، پھر لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے، انہیں منظم کیا جاتا ہے، ایک امیر کے پیچھے وہ جہاد ہوتا ہے، وہ ٹکڑیوں میں نہیں ہوتا ہے۔ اس جہاد کے بعد ایمنسٹی ہوتی ہے، آپس کی خانہ جنگی نہیں ہوتی۔ وہ جہاد تھا، جہاد حریت تھا، جائز تھا، جہاد فی سبیل اللہ نہیں تھا۔ اور پھر اس جہاد، یہ جہاد فی سبیل اللہ تھا۔ طالبان کی حکومت اسلامی حکومت تھی، اور ان کے خلاف جو کھڑے تھے وہ باغیوں کی حیثیت رکھتے تھے، لہذا طالبان کی حکومت کی سپورٹ کرنا آج بھی کر رہا ہوں کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ تھا، اور آج بھی میں ان کی سپورٹ میں۔ لیکن میں نے اس افغانستان کے جہاد کو جو روس کے خلاف، اسے جہاد حریت مانا تھا۔ اسی کا فال آؤٹ ہے کشمیر۔ کشمیر میں نے کشمیر کے جہاد کو کوئی کبھی تسلیم نہیں کیا جہاد فی سبیل اللہ، کبھی ایک دن کے لیے بھی تسلیم نہیں کیا، اسے میں نے کہا جہاد حریت۔ کشمیر کے لوگوں کو حق حاصل ہے، وہ آزاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جنگ کریں، جو چاہیں کریں،
لیکن اس کے لیے بھی میری ذاتی رائے یہ ہے اور تھی اور ہمیشہ میں نے بتائی ہے کہ وہ پولیٹیکل موومنٹ جو ہوتی وہ بہتر ہوتی بجائے یہ کہ اب ایک ہندوستانی فوج کا جو ہے وہ ٹرک جا رہا ہے 15-20 جوان ان کے فوجی، اس میں آپ نے ایک ہینڈ گرینیڈ پھینک دیا، 4-6 مارے گئے، 8-10 زخمی ہو گئے. اب ان کا پارا غصے کا کہاں پہنچے گا؟ بوائلنگ لیول پہ آئے گا کہ نہیں؟ اور انہیں پتا ہے یہ آسمان سے تو گرینیڈ نہیں آیا نا، یہی کہیں سے آیا ہے، کسی نے پھینکا ہے. کہاں ہے وہ؟ اب چھپ گئے، کسی گھر میں گھس کے چھپ گیا، کہاں چلا گیا؟ لہذا وہ تلاشی لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ ایک ایک گھر کی تلاشی لیں گے اور گھروں کے اندر جائیں گے. بھوکے بھیڑیے، فوجی جو ہوتا ہے وہ جنسی اعتبار سے بھوکا بھیڑیا ہوتا ہے، اپنے گھروں سے کہیں دور نکلے ہوئے، کہاں ان کی بیویاں، کہاں ان کی فیملی لائف. گھروں میں جا کر انہیں خوبصورت لڑکیاں نظر آئیں گی تو چھوڑ دیں گے ان کو؟ کون لے کر گیا انہیں گھر کے اندر؟ جس نے وہ ہینڈ گرینیڈ پھینکا. ورنہ اگر کوئی جلوس نکلا ہوتا، اور جلوس جو ہے 10,000 کا 20,000 کا، اس کے اوپر گولی چلتی، 20 آدمی بھی مر جاتے. دنیا کے اندر اس کا نقشہ کچھ اور آتا، اور یہ جو آئے دہشت گردی کا نقشہ. یہ ہے صورتحال. اس کا نقصان ہوا، کشمیریوں کا نقصان. مارے گئے بیچارے کشمیری، کتنے مارے گئے، کتنی عورتیں جو ہے ریپ ہو گئی. لیکن سیاسی تحریک اگر ہوتی، میں نے ایک دفعہ مثال بھی دی تھی، اندرا گاندھی کا جب دور حکومت تھا بھارت میں، اس نے 2 صوبوں کی پروونشل حکومتوں کو ایک دم جو ہے ڈسمس کر دیا. ایک تھی آندھرا پردیش کی حکومت، این ٹی راما راؤ جو ان کا کبھی ایکٹر ہوتا تھا، بڑا بھگوان سمجھا جاتا تھا، رام چندر کا رول کیا تھا اس نے. اس میں این ٹی راما راؤ، ہی واز دی چیف منسٹر آف آندھرا پردیش. اور ایک ڈاکٹر عبداللہ جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، عبداللہ کے بیٹے فاروق عبداللہ، دونوں کو ڈسمس کیا. آندھرا پردیش سے 2 لاکھ آدمی چل کر اور دلی پہنچ گئے. حالانکہ آندھرا پردیش تقریباً 1000 میل کے فاصلے پر ہے. حیدرآباد ہے نا اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، اور یہاں سری نگر کتنے فاصلے پر ہے؟ 400 میل ہوگا میکسیمم. وہاں سے 2 لاکھ آدمی آ گئے، یہاں سے ایک آدمی بھی نہیں گیا. انہوں نے جا کر گھیراؤ کیا سیکریٹریٹ کا، جیسے کہ یہاں شیعوں نے کیا تھا ضیاء الحق کے زمانے میں. بیٹھ گئے کہ ہم نہیں اٹھیں گے یہاں سے. Who are you to dismiss our government؟ ہم نے اپنے ووٹوں سے جو ہے اپنی پروونشل گورنمنٹ بنائی ہے. Who are you؟ وہ نہیں گئے وہاں سے جب تک کہ وہ ڈسمسل واپس نہیں ہو گئی اور بحال نہیں کر دی گئی این ٹی راما راؤ کی منسٹری. یہ ہوتا ہے پولیٹیکل پروسیس. اور کشمیر سے کیا ہوا؟ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا بہنوئی بخشی غلام محمد خود حاضر میں حاضر حضرات، جو چاہیں آپ میں خدمت کرنے کو تیار ہوں. یہ تو ہمارا حال ہے قومی سطح پر. سیاسی اعتبار سے کسی کی ایک کی جو ہے وہ نقصیر نہیں پھوٹی کہ ہماری حکومت کیوں ختم کر دی گئی. تحریک اگر وہاں ہوتی سیاسی، اس کے نتائج کچھ اور. اس نے کچھ نہیں دیا. اب وہ حال جو سامنے آ رہا ہے، میری باتیں پہلے بڑی بری لگتی تھی لوگوں کو، یہاں جو ہے سمجھا جاتا تھا. میرے ساتھی کہتے تھے خدا کے لیے آپ یہ باتیں نہ کیا کیجیے پبلک کے اندر، لوگوں کے جو ہے احساسات ہیں، لوگوں کی الرجیز ہیں. لیکن میں نے ہمیشہ کہا الحمدللہ زندگی میں اسی بات کے اوپر تو میں جو ہے اگر لفظ فخر کرنا غلط نہ ہو تو فخر کرنے کو بھی تیار ہوں کہ ہمیشہ جو دل کی بات تھی وہ کہی ہے. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ کسی کو پسند آتی یا نہیں آتی. میں نے کبھی اسے جہاد فی سبیل اللہ نہیں مانا. جہاد حریت وہ بھی کشمیر کے لوگوں کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے نہیں. یہاں کے لوگوں کے لیے جہاد یہ کہ یہاں اسلام قائم کرو، یہ جہاد. اس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں وہاں، میں نے تو کبھی نہیں مانا اس کو. بہرحال تیسری جو بڑی اور بڑی ایکسائٹنگ کاز بنا ہے اور جو فوری بنا ہے اور سب سے بڑی بدقسمتی کا بنا ہے، وہ دہشت گردی کا ایکویٹ ہو جانا، لازم و ملزوم ہو جانا، یہ احیائی تحریکوں کا اس رخ پر پڑ جانا. اب یہ گویا کہ ہمارے اپنے طرز عمل، غلط طرز عمل کی وجہ سے مغرب کو موقع مل گیا ہے کہ اس طریقے سے اب وہ فنڈامنٹلزم، اور یعنی فنڈامنٹلزم مراد کیا؟ وہ اسلام جس میں کہ پورا دین ایک نظام زندگی کی حیثیت سے مطلوب و مقصود ہو، اور جو اسلام کا غلبہ چاہتا ہو، وہ اسلام اب دشمن. اسی لیے وہاں کے دانشور کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ سیاسی لوگ کہہ رہے ہیں we are not against Islam, we are not going to fight against Islam, we want a war within Islam. اسلام کے اندر جنگ ہونی چاہیے.
اسلام میں ایک ہیں آرتھوڈاکس ٹائپ لوگ بیچارے مذہب سے واقف ہیں، صرف وہ دین مین کو نہیں جانتے. ہم چاہتے وہ لڑیں ان سے جنہوں نے اس کو سیاسی رنگ دے دیا ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام حکومت قائم ہو، جو چاہتے ہیں کہ اسلام کا نظام معاشرت و معیشت قائم ہو. یہ لڑیں آپس میں اور ہم سپورٹ دیں گے. یہی وجہ ہے تبلیغی جماعت پر تو کوئی پابندی نہیں، کہیں نہیں، کوئی نہیں پابندی. میں نے آپ سے عرض کیا اسرائیل میں نہیں اور کہاں ہوگی. وہ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ تو امریکہ کا باپ ہے، وہاں نہیں ہے تو اور کہاں ہوگا. بہرحال اب جو صورتحال ہے، میں بس چند منٹ اور، اب پوری مغربی دنیا اور اس کے جو بھی مشرقی حلیف ہیں، اس لیے کہ جاپان ظاہر بات ہے کہ مشرق میں رہتا ہے، مغرب تو نہیں ہے، پوری مغربی دنیا اور اس کے مشرقی حلیفوں نے اعلان عام کر دیا ہے جہاد کا، جنگ کا، اگینسٹ فنڈامنٹلسٹ اسلام. وہ اسلام جو ریاست قائم کرنا چاہتا ہے، وہ اسلام جو ایک نظام زندگی کی حیثیت سے غالب آنا چاہتا ہے، اس کے خلاف ان کا اعلان جنگ ہے. نان پولیٹیکل اسلام سے ان کو کوئی جنگ نہیں ہے. اب صدر مشرف صاحب کی جو تقریر آئے گی وہ اسی رخ پہ آئے گی. جہادی تحریکوں کا خاتمہ، فنڈامنٹلسٹ اور ان کے حوالے سے جو بھی یہ اسلام کو ایک پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کے خلاف اب اقدامات ہوں گے. اس میں سوال یہ ہے، اور اس معاملے میں اب جو گٹھ جوڑ قائم ہو رہا ہے، صدر صاحب تو بڑی آسانی سے توبۃ النصوح کر لیں گے، پہلے بھی کر چکے ہیں. فل یو ٹرن انہوں نے لیا افغانستان پالیسی میں، پوری ڈٹائی کے ساتھ، پوری بے شرمی کے ساتھ. ظاہر بات ہے انہیں کیا مشکل ہے، وہ جہاد ان کا تھا، جہاد حریت اور ہے، فنڈامنٹلزم اور وہ ٹیررزم اور ہے، سارا اسی پر انہوں نے ابھی تک تو راگ الاپا تھا. لیکن اب اپنا تھوکا چاٹنا پڑے گا. آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں تقریر آ جائے گی. اب اسے ڈسون کریں گے، لا محالہ جہادی تحریکوں کو ختم کریں گے. اس کے بغیر سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. جتنا بڑا آرمی کا بلڈ اپ کیا ہے بھارت نے، اس کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں. جتنا بڑا ٹیکس لگا دیا ہے اس نے، انہیں تو اپنے آپ کو پورے طور پر کوئی گوشہ چھوڑا ہی نہیں ہے. اپنی تیاری کے اندر کوئی کسر، کوئی کمی کسی پہلو سے، کسی کوشش سے رہنے نہیں دی. لہذا وہ پوری قیمت وصول کر کے ہٹے گا. وہ 20 آدمی مانگ رہا ہے، وہ لے گا اور آپ دیں گے. آپ جب طے کر چکے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام، پاکستان کو بچانا ہے تو بچا لو. بچانے کا طریقہ یہی ہے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ کو ہاتھ دھونے پڑیں گے اپنے ایٹمک صلاحیت سے. اس کے بغیر اسرائیل کبھی نہیں مانے گا. معاملہ آپ کا صرف بھارت سے نہیں ہے، بھارت اسرائیل کا جوڑ. اس وقت اسرائیل جو ہے سب سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ چیزیں جو ہے بھارت کو اسرائیل دے رہا ہے. یہاں تک کہ امریکہ کو کہنا پڑا کہ فلاں چیز مت دو. حالانکہ امریکہ سپورٹ پر ہے، 100% سپورٹ پر ہے بھارت کے. لیکن اسرائیل اور امریکہ کا جو گٹھ جوڑ ہے انسان اور بھارت کا، وہ تو بے انتہا چھو چکا ہے بلندیوں میں. اور تازہ ترین خبر یہ ہے کہ اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ اب ایران کے خلاف بھی ہے. اب اسلام جو ہے ایران کے خلاف بھی ہے. وہ جہاز پکڑ لیا گیا ہے جس میں 50 ٹن اسلحہ تھا، اسرائیل نے پکڑا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلحہ جا رہا تھا فلسطینی اتھارٹی کے لیے، پیلسٹینین اتھارٹی کے لیے، اور آیا ایران سے. اور امریکہ نے بھی کہہ دیا ہاں ہمارے پاس قابل وثوق ذرائع سے یہ بات جو ہے کنونس ہم ہو گئے ہیں کہ یہ واقعتاً ایران سے آیا تھا اور یہ جا رہا تھا فلسطینیوں کے لیے. اس کو بہانہ بنانا کون سا مشکل ہے. اور اب ایران پر حملہ کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوگی. اب روس سامنے آنے والا نہیں ہے، اس کے اندر ہمت ہی نہیں، وہ تو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، سر اٹھا کے کھڑا نہیں ہو سکتا. لہذا حالات، ایک زمانہ تھا، آپ لوگ بھی گواہ ہیں کہ میں کہا کرتا تھا کہ یہ جو دجالیت اور نیو ورلڈ آرڈر کا سیلاب آ رہا ہے، اس کا مقابلہ 3 ملک یکجا ہو جائیں تو کیا جا سکتا ہے. پاکستان، ایران اور افغانستان، PIA. لیکن ہوا کیا ہے، ایک ایک کر کے مارا ہے.
پہلے افغانستان کو مارا ہے اور ہمارے ذریعے سے مروایا. میرا یہ خیال ہے کہ دوسرا نشانہ اس وقت ہم نے. آپ نہیں کہہ سکتے یقین کے ساتھ کہ جو کچھ بھارت کر رہا ہے وہ خود کر رہا ہے یا اسے کروایا گیا ہے یا اسے کروایا جا رہا ہے. ذرا سی شرم رہ جائے کہ ہم نے نہیں کیا، اتنی جلدی ہم نے طوطا چشمی والی آنکھیں نہیں بدلی، بلکہ یہ تو بھارت کا معاملہ نہیں. اصل میں ڈور کہاں سے ہل رہی ہے؟ ہمارے صدر صاحب بھی پوچھنے پہ مجبور ہو رہے ہیں وہ سفیرہ صاحبہ سے، امریکہ آخر کہاں تک جائے گا بھارت کی مدد کے لیے اور سپورٹ کے لیے؟ کچھ تو ہمیں بتا دو تاکہ ہم بھی کوئی اسٹریٹجی بنائیں پھر کہ امریکہ کہاں تک جا سکتا ہے. کوئی لائن ہے، کوئی حد ہے کہ جس سے آگے امریکہ نہیں جائے گا سپورٹ کرنے میں؟ We should be able to do it. سن 65 میں بھی تو مغالطہ یہی تھا. ہمارا اس وقت کا وزیر خارجہ جو ہے اسے یقین دلا دیا گیا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ انٹرنیشنل باؤنڈری کو کراس نہیں کرے گا، لہذا ہم نے اپنے کمانڈوز جو ہیں وہ کشمیر میں داخل کر دیے. انڈیا نے حملہ لاہور پہ کیا. بہرحال نوٹ کر لیجیے، تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. میں نہیں کہہ سکتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے پاکستان اگر باقی بھی رہے تو اپنی معنویت کھو کر، اپنی حیثیت ختم کر کے، کچھ بھی نہیں، ایک مرغ دست آموز بن کر بھارت کا. ابھی کہا ہے کولن پاول نے، میں نے سنا حیران رہ گیا. بھارت کے لیے کہا وہ ایک گلوبل پاور ہے، گلوبل پاور. یہ کل کے رات کے میں نے سنا. اور پاکستان بھی ایک اہم ملک ہے، بس پاکستان بھی ایک اہم ملک ہے، وہ گلوبل پاور ہے. اس کے لیے طے ہو چکی ہے سیکیورٹی کونسل کی پرماننٹ سیٹ، اس کے لیے طے ہے. بلیر آیا تھا، کہہ گیا. بلیر صاحب یہی کہنے آئے تھے کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو، یہ ٹھک 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 جو سونار کی چوٹیں لگا رہے ہو تم جہادیوں پر اور فنڈامنٹلز پہ، یہ کافی نہیں ہے. ذرا زوردار کو ہتھوڑا لگاؤ. وہ ہتھوڑا کل یا پرسوں آنے والا ہے، کیا ہوگا اللہ جانے. رد عمل کیا ہوگا یہاں میں نہیں کہہ سکتا. لیکن کیا ان حالات میں ہمیں ہاتھ پاؤں چھوڑ کر بیٹھ رہنا چاہیے؟ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. میں اس کے لیے جو آیتیں میں نے آپ کو شروع میں سنائی تھی، اسے سورہ آل عمران میں جب غزوہ احد کے بعد ابھی مسلمان اپنے زخموں سے چور، ابھی شاید مرہم پٹی بھی نہیں ہو پائی تھی کہ حضور نے حکم دیا تیار ہو جاؤ، تعاقب کرنا ہے. حیران ہو اس وقت کا نقشہ کھینچا گیا ہے. للذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح. جو لوگ اس وقت تیار ہو گئے، حاضر ہیں، لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں اللہ کے رسول، چلیں گے، چلیے. تعاقب کرتے ہیں، ہم زخمی ہیں، ہمارے جسم چھلنی ہے، لیکن کریں گے. تو جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا، للذین احسنوا منہم واتقوا، جو ان میں سے واقعتاً احسان اور تقوی کے منازل پر فائز ہیں، ان کے لیے اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر ہے. الذین قال لهم الناس، وہ لوگ جن سے کہا لوگوں نے، ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، بہت بڑی جمعیت آ رہی ہے، اے اہل یثرب ڈرو، فخشوہم، تو ان سے ڈرو. لیکن ان اہل ایمان کا رد عمل کیا تھا؟ فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین ہے جس پر کہ اعتماد کیا جائے. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، تو اللہ کے انعام و فضل سے ایسے لوٹ کر آئے، لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی. واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے اللہ کی رضا جوئی کو، اسی کو اپنا مقصد نصب العین بنایا. واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے. ہمیں بھی اس اونچ نیچ سے مایوس ہونے کی بات نہیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کی وفات کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھیں. شکریہ.